بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی سزا سرزد ہو گئی تھی، اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کا واقعہ تورات میں جناح اور قرآن مجید میں یونس کے نام سے آیا ہے۔ اسوری قوم تاریخ میں ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشور دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے نینوا میں دیوتا کے نام سے ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی، اور ایک ایسا دور آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ اشور کے مغربی علاقے میں کھیت تھے، پورا شہر درختوں اور سرسبز و شاداب تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی مہارت رکھتے تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر اپنے دیوتاؤں کی نقش و نگار انہوں نے بنا رکھے تھے۔ یہ لوگ معاذ اللہ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ کی تھی۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت ملی، اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے سب سے پہلے پیغام حق سنایا، اور اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسے ان قیدیوں کو بھی آزاد کرنے کا حکم دیا جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا۔ بادشاہ حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ آپ علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم راہ راست پر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکی بھی دیتے رہے کہ اگر وہ ان کے بت کو کچھ کہیں گے تو وہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے لگا ہے۔ لہٰذا آپ نے نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر انہوں نے 3 دن کے اندر بت پرستی سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب آنے لگا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقے چھوڑ گئے تھے۔ عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب یونس علیہ السلام نے انہیں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا نینوا سے ہجرت کر کے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے کشتی والوں سے فرمایا، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 بار قرآن اندازی کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ علیہ السلام نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایت کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے قریب گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس آواز سے آشنا ضرور ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ تو اس وقت فرشتوں نے فرمایا، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایات کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا، جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام
جھونپڑی بنا کر وہاں رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتے ہوئے ایک دن اس ساحل پر پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔